السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے اعتدالی دونوں جہاں کو برباد کر دیتی ہے۔ ابو نصر فاروق، راشٹریہ سہارا میں یہ مضمون شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون ابو نصر فاروق صاحب کا ہے۔ دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں خیرات میں یا مفت میں نہیں ملتی ہیں، بلکہ محنت و مشقت سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی عمل کو عربی میں معاش اور اردو میں معاشی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں فرض نماز کے بعد حلال روزی کمانا فرض قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد ایک خاص حد تک مال جمع ہو جانے پر انسان کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوتی ہے، اور مسلسل صدقہ کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ دین و شریعت سے ناواقف لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے اور سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیار اور پسند کی بات ہے کہ وہ چاہیں تو محنت و مشقت سے روپے کمائیں اور چاہیں تو بیکار رہ کر عیش کرتے رہیں۔ جن لوگوں میں دنیا کے میدان میں محنت و مشقت سے اپنی جگہ بنانے کی لگن اور حوصلہ نہیں ہوتا، وہ زندگی بھر ناکامی، مایوسی اور ذلت کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور کامیاب لوگوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنی کمی اور کمزوری انہیں دکھائی دیتی ہی نہیں کہ وہ اگر پیچھے ہیں تو اس میں آگے رہنے والوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنی جگہ آگے نہیں بنا سکے۔ دور حاضر میں مادی ترقی اپنی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی ہے۔ بازار میں عیش پسندی کے سامانوں کی بھرمار ہے، اور اعلیٰ درجے کی اشتہار بازی کے ذریعے ارمان اور شوق کی دنیا میں شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں کہ تم ان کو استعمال نہیں کیسے کرو گے، اس سے محروم کیسے رہو گے۔ خوب کماؤ اور خوب خرچ کرو۔ دولت کمانے میں حلال اور حرام کی بات کرنا پرانے دقیانوسی لوگوں کا کام ہے۔ بے جھجک اور بے شرم بن کر جائز ناجائز جس طرح بھی ہو خوب دولت کماؤ اور زندگی کے مزے لوٹو۔ خدا، رسول، آخرت، یہ سب صرف وہم و گمان کی باتیں ہیں، ان کا زمینی سچائی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت کی پوری دنیا اسی کلمے پر ایمان لا چکی ہے اور اسی کی پیروی میں دن رات لگی ہوئی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ حد سے زیادہ دولت انسان کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حد سے زیادہ دولت کے کیا اور کتنے نقصانات ہیں، یہاں اسی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک، آخرت کی اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میں انسان ایسا مست مگن ہو جاتا ہے کہ اسے خدا، رسول اور آخرت کی کوئی پرواہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی دنیا بنانے میں لگا رہتا ہے۔ جب اسے سمجھایا جاتا ہے کہ آخرت کی بھی کچھ فکر کرو تو اسے مذاق سمجھتا ہے اور ہنسی میں ٹال دیتا ہے، اور اس طرح اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ دو، حرام خوری کے سبب مر کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ بقرہ 188۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ البقرہ
195 جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا یعنی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھائے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ النساء 30 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے وارث کی میراث کا حصہ کاٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ کاٹ لے گا۔ ابن ماجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہی حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کیا اے ایمان والو جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔ پھر ایک ایسے آدمی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو لمبی دوری طے کر کے مقدس مقام خانہ کعبہ پر آتا ہے، غبار سے اٹھا ہوا ہے، گردآلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اور دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام پر ہی وہ پلا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ دولت مند بننے کا جنون اس بد نصیب پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ یہ حلال اور حرام کے حکم سے بھی غافل اور بے نیاز ہو جاتا ہے، اور حرام کو بھی حلال سمجھنے لگتا ہے، پھر اپنے حرام خوری کے سبب اللہ اور رسول کی نگاہ میں کافر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کوئی عبادت یا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمازی اور حاجی ہوتے ہوئے بھی یہ آدمی کفر کی حالت میں مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے آگ میں جلتا رہے گا۔ دولت کا لالچی انسان جب ماں باپ کی جائیداد کا آپس میں بٹوارا کرتا ہے تو اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ بے ایمانی کر کے خود اپنے حق سے زیادہ لے لیتا ہے اور دوسرے حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا شیطانی عمل ہے جس کا انجام جہنم کے آگ میں جھلسنا طے ہو چکا ہے۔ ایسا مسلمان جو نمازی بھی ہے اور حاجی بھی ہے لیکن قریب ترین رشتہ داروں کا حق چھین لینے کے جرم میں دوزخ کا ایندھن بن جائے گا، جس کی اس کو ذرا پرواہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ کر جہنم میں چلا جائے گا۔ 3 فضول خرچی اسے شیطان بنا دیتی ہے۔ رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ بنی اسرائیل 26-27 جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ سورہ آل عمران 10 دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پریشانیوں
پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ التوبہ 34۔ حد سے زیادہ دولت کا لالچی مال جمع کرنے کے ہوس میں دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتا، لیکن اپنے شوق، نام و نمود، دکھاوے اور عیاشی کے لیے بے تحاشا مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ اپنی فضول خرچی کے لیے اس کے پاس دولت کم نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے یہ غریب اور نادار بن جاتا ہے۔ فضول خرچی اسے شیطان کا بھائی اور اللہ کا ناشکرا بنا دیتی ہے، لیکن یہ احمق سمجھتا ہے کہ اس کا نمازی اور حاجی ہونا اسے جنت میں لے جائے گا۔ ہرگز نہیں، شیطان کے بھائی اور ناشکری کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ بد نصیب کو نہیں معلوم کہ اس کی حد سے زیادہ دولت ہی اسے جہنم میں آگ بن کر جلاتی رہے گی۔ 4۔ حد سے زیادہ دولت والا مغرور اور گھمنڈی بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ الحدید 200۔ الحدید 23 میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ اعراف 146۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لقمان 18۔ حد سے زیادہ دولت کا مالک خود سے کم تر لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے ہمدردی کی جگہ نفرت کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی اپنے یہاں آنا جانا، ان کے یہاں آنا جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کا غلط تکبر اور غرور اس کو ایسا شیطان بنا دیتا ہے جو اللہ کی رحمت اور حفاظت سے محروم اور بد نصیب بن کر دنیا میں بے چینی، بیماری اور ذلت و رسوائی کا عذاب جھیلتا رہتا ہے۔ 5۔ مالدار کی دولت اس کی اولاد کے کام نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں سے 2 بندوں کو قیامت کے دن بلائے گا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک سے پوچھے گا، اے فلاں، وہ کہے گا، بندہ حاضر ہے، ارشاد ہو، کیا حکم ہے؟ اللہ کہے گا، میں نے تجھے مال و اولاد کی کثرت سے نوازا تھا۔ وہ کہے گا، ہاں میرے رب، تو نے بلا شبہ مجھے بہت سی اولاد اور مال سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے تجھے جو مال دیا تھا اس کا تو نے کیا کیا؟ اس سے کس طرح کے کام کیے؟ وہ کہے گا، اے رب، میں نے وہ مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑا تاکہ میرے بعد وہ تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر تم حقیقت واقعے کو جان لیتے تو بالکل نہیں ہنستے اور ہمیشہ غمگین رہتے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تیری اولاد تنگ دستی کی زندگی گزار رہی ہے، تیرا منصوبہ تیری اولاد کے کام نہ آیا۔ پھر دوسرے کو بلائے گا اور اسی طرح کا سوال اس سے کرے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے تیرا بخشا ہوا مال تیری زندگی کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اور اپنے اولاد کے متعلق تیرے کرم پر بھروسہ کیا اور اس یقین کے ساتھ انہیں تیرے کرم کے حوالے کیا کہ تو انہیں برباد نہ ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، سن، اپنی اولاد کے سلسلے میں تو نے جس بات پر اعتماد کیا تھا
تیرے مرنے کے بعد میں نے انہیں وہی چیزیں دی ہے، وہ خوشحالی اور تونگری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تبرانی 6۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لینے والا بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، میرے ماں باپ آپ پر قرباں، کون لوگ تباہ و برباد ہونے والے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ تباہ و برباد ہوں گے جو مالدار ہونے کے باوجود راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے۔ کامیاب و کامراں صرف وہ ہوں گے جو اپنی دولت لٹائیں، سامنے والے کو دیں، جو پیچھے ہیں ان کو دیں، اور بائیں طرف کے لوگوں کو دیں، اور ایسے مالدار بہت ہی کم ہیں۔ بخاری مسلم۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ وہ دولت مند جو اللہ کی راہ میں غریبوں اور محتاجوں پر اپنی دولت خرچ نہیں کرتا ہر طرح سے تباہ برباد ہونے والا ہے، تو اب کون ہے جو ایسے انسان کی شفاعت کر کے اسے جنت کا حقدار بنائے گا؟ 7۔ آخرت کے حساب کتاب میں ناکام ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے آدمی ہٹ نہیں سکتا جب تک اس کی 5 باتوں کے بارے میں حساب نہ لیا جائے۔ اس سے پوچھا جائے گا، 1۔ عمر کن کاموں میں گزاری؟ 2۔ جوانی کس مشغلے میں گھلائی؟ 3۔ مال کس طرح کمایا؟ 4۔ مال کن کن کاموں میں خرچ کیا؟ 5۔ دین کا جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ ترمذی۔ دنیا کی زندگی میں مست و مگن رہنے والا جو آخرت کو بھولا ہوا رہتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بے شمار دولت دی ہے اس کا وہ قیامت کے دن حساب لے گا۔ جو آدمی اپنے خرچ کا حساب نہیں رکھتا وہ کبھی اپنے خرچ کا حساب دے ہی نہیں سکتا۔ جب ضرورت سے زیادہ دولت کا دنیا دار مالک اللہ کے سامنے آخرت میں کھڑا ہوگا اور اللہ اس سے دولت کا حساب مانگے گا تو وہ بتا ہی نہیں پائے گا، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ غور کیجیے، جو لوگ آج اس خیال سے حد سے زیادہ دولت کما رہے ہیں کہ یہ دولت ان کی بیوی بچوں کے کام آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو آخرت میں معلوم ہوگا کہ اس کی دنیا میں چھوڑی ہوئی دولت اس کی اولاد کے کام نہیں آئی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اہمیت ان لوگوں کے نزدیک ہے ہی نہیں، نہ تو دین و شریعت کو مانتے ہیں، نہ آخرت کے حساب و کتاب کی فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہوس پیسہ کمانے کی تمہیں باقی ابھی ہے، اگرچہ زندگی انجام پر آئی ہوئی ہے، یہ دولت ساتھ اپنے کیا کبھی لے جا سکو گے؟ کہو اس عمر میں یہ کیسی ناحق دل لگی ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ بولو